فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم گواہ بنا کے لائیں گے۔ اس پر بیان چل رہا تھا کہ پچھلی امتیں، ان میں جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ پیغمبروں کی دعوت کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، الہ بنا لینا، کیونکہ قوم تو حضرت عیسیٰ کو معبود بنائے ہوئے ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کروانا۔ تو عیسائیوں نے ہزاروں بتوں کی عبادت تو چھوڑ دی حضرت عیسیٰ کے کہنے پر۔ آج بھی عیسائی بت پرست نہیں ہیں اور مزار پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ کو عیسائیوں میں کوئی مزار نظر نہیں آئے گا کسی بابے کا۔ ایک عیسائی نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھو ہم میں تو مزار نہیں ہوتے، مسلمانوں میں اتنے مزار ہیں، تو مسلمان ہم سے بڑے مشرک ہیں۔ میں نے کہا ہاں، جو مزار بناتے ہیں اور اس پہ چڑھاوے اور طواف اور یہ چیزیں، تو وہ یقیناً آپ سے بڑے مشرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ مزار پرستی نہ تو یہودیوں میں ہے نہ عیسائیوں میں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان بزرگوں کے مزار بناتا ہے وہ یہود و نصارہ سے بھی گیا گزرا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ کام تو وہ بھی نہیں کرتے۔ جو مزاروں کے گرد طواف کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، وہ یہودی اور عیسائیوں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ مزار پر یا قبر پہ سجدہ یا طواف یا کسی پیر و مرشد کے سامنے سجدہ، یہ یہودی اور عیسائی بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے جتنی توحید اتنی تو سمجھ لو میرے بھائی۔ اور ہمارے ہاں کل مجھے کسی نے بتایا، کلپ بھیجا کہ کوئی بہت بڑا اداکار ہے، اس نے اسلام قبول کیا انڈیا میں، اور اسلام قبول کرتے ہی پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں انڈیا کے بڑے مشہور ہیں، ان کے مزار پہ چڑھاوا چڑھانے چلا گیا۔ میں نے کہا ویسے ہی اچھا تھا بھائی، کیا خیال ہے؟ ویسے ہی اچھا تھا، ایسا اسلام قبول کر کے کیا فائدہ؟ ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، بہت بڑا آفیسر تھا پولیس کا، تو ایک عالم نے اس سے پوچھا کہ خیریت، کیا اسلام کی کون سی چیز تھی جس سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے سوچا ہمارے اتنے سارے بھگوان ہیں، تو اگر ایک اللہ اور اس کے رسول، دو بھگوان اور صحیح، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ یعنی دو کو اور ایڈ کر لو اس میں۔ تو ان عالم نے کہا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، ہندو ہی رہتا تو اچھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جہاں اتنے سارے بھگوان ہیں تو دو مسلمانوں کے بھی ملا لو ساتھ میں۔ تو حالانکہ اسلام نام ہی کس کا ہے؟ سب سے پہلے تمام بھگوانوں کی، تمام معبودوں کی، تمام خداؤں کی، تمام الہوں کی نفی۔ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اگر کلمہ یوں ہوتا کہ اللہ پہلے ہوتا، اللہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ولا الہ الا ہو، اور صرف اللہ پر لایا، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں، یوں ترتیب ہوتی تو بھی ٹھیک تھا۔ بھئی میں اللہ پر لا رہا ہوں ایمان، اللہ کو خدا مانتا ہوں، گاڈ مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، باقیوں کو نہیں مانتا، تو یوں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے کلمے کی ترتیب کیا بیان کی کہ پہلے باقیوں کی نفی کرنی ہے، پھر اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ اگر باقیوں کی نفی نہیں کی تو پھر ایسا ماننا اللہ کے ہاں وہ ماننا نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں جہاں سے نہیں آنا شروع ہو تو مجھے بتا دیں کہ بھئی یہاں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ، ان میں اکثریت اللہ پر ایمان ایسے لاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کر لیتے ہیں، تو یہ والا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ توحید کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ اور یاد رکھو جس میں بھی غیرت ہوتی ہے وہ اپنے رشتے میں، حاکم ہونے میں غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ شوہر بیوی کے لیے بمنزلہ حاکم ہے، سربراہ ہے۔ اب بتاؤ کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کو، ایک خاتون تو وہ ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے ہی نہیں، یہ اس پہ بھی شوہر کو غصہ آئے گا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کے دلائل دے گا، نکاح نامہ دکھائے گا، شناختی کارڈ دکھائے گا، انگوٹھا لگا دے گا، دیکھو آئی ڈی کارڈ سے یہی نمبر انگوٹھے سے میچ کر رہا ہے۔ اس کے دلائل دینا اس کے لیے آسان،
ایک خاتون وہ کہتی ٹھیک ہے مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ فلاں بھی ہیں. پھر یہ کیا فوراً طلاق دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا گا پھر فلاں ہی کے پاس چلے جاؤ، میں آج سے تمہارا شوہر نہیں ہوں. شرکت، شوہر والی شرکت، حاکم اور سربراہ مملکت میں شرکت برداشت نہیں کرتا. تبھی ہر جگہ پہ امیر اور ذمہ دار ایک ہی ہوتا ہے. تبلیغ میں آپ جائیں گے ایک امیر، دو نہیں ہوتے. کمپنی کا مینیجر جس آفس میں مینیجر بنایا وہاں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے. وزیر اعظم ایک ہوگا، دو وزیر اعظم نہیں ہوتے. صدر ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اور اختیارات کے ساتھ، صرف نام کا صدر نہیں. آپ نے صدر کو وہ سارے اختیارات دے دیے جو وزیر اعظم کے پاس ہیں، اور وزیر اعظم کو وہ سارے اختیارات دے دیے جو صدر کے پاس ہیں، تو پھر صرف نام کا ہیر پھیر ہو گیا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا نام بھی کسی اور کو نہ دو، اور میری جو صفات ہیں ان میں بھی کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہ کرو. کیونکہ صفات میں شریک کر لیا، نام نہ دیا، تو یہ گھمانے والی بات ہو گئی. یاد رکھیں مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا بھی کوئی اور اللہ موجود ہے، یہ نہیں کہتے تھے. ایسا شرک دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ دو الہ کا دنیا میں کوئی قائل ہو، اس معنی میں کہ اللہ جیسا اللہ کوئی اور بھی ہے. ایسا شرک دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو دو شخصیتوں نے مل کے بنایا. نہ، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا. ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ یا اللہ جتنا طاقتور بھی کوئی موجود ہے. یہ شرک دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہوا کیا ہے بھائی؟ دنیا میں آج تک کوئی بیوقوف ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ جیسا طاقتور کوئی دوسرا بھی ہے. آج تک ایسا کوئی بیوقوف نہیں گزرا. ابو جہل بھی یہ نہیں کہتا تھا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ جیسا رحمان کوئی دوسرا بھی ہے. دنیا میں ایسا بیوقوف کوئی بھی، حتیٰ کہ ہندو بھی نہیں کہتے. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے. بھگوان کیا ہے؟ ایک ہے. اور وہ یہ جو بت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل بھگوان نہیں، اصل تو وہی ہے جو آسمان پہ ہے. مطلب اگر یہ ہو نا کہ آسمان پہ جو ذات ہے عرش کے اوپر وہ صرف ایک ہے، اس توحید کو اس کے تو عیسائی بھی قائل ہیں. یہ توحید مطلوب نہیں ہے، قرآن میں اس توحید کا تذکرہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تاکہ یہ کلام ہے تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں. لوگ کہتے ہیں بار بار ریپیٹ نہ کیا کریں جملہ کہ سمجھ رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے. سمجھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس توحید کا، اس کا منکر دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا کہ عرش پر جو ذات ہے اس جیسی ایک اور ذات بھی موجود ہے، یا اس جیسی تو نہیں ہے لیکن بعض صفات میں اس سے ملتی جلتی ہے. اس کا بھی دنیا میں کوئی قائل نہیں رہا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی جب آپ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو تنے تنہا کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ نے بنایا، ایک خدا نے بنایا، دو نے نہیں بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب ایک ہی خدا کے قائل ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی اور ہندو بھی، بت پرست بھی، آگ کی پوجا کرنے والے بھی، پارسی بھی، تو پھر قرآن میں جس توحید کا تذکرہ ہے جو صرف مسلمان جس کے قائل ہیں وہ کون سی توحید ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج آپ کو جتنے بھی یعنی فرقواریت ہے نا مسلمانوں میں، وہ دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آ جائے گی. یاد رکھو وہ یہ شرک ہے کہ اللہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے بعض اختیارات، کام کرنے کی کچھ طاقتیں اپنی مخلوق میں بھی کسی کو دی ہوئی ہیں. اولاد جیسے اللہ دے سکتا ہے تو اللہ کی مرضی سے فلاں بھی دے سکتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ تو بھی دے سکتا ہے. یہ وہ شرک ہے جو ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا آ رہا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد، جب نوح علیہ السلام کے بعد جب قومیں آئیں تو انہوں نے شرک جو شروع کیا وہ یہ والا شرک ہے. اور ان میں بھی پورے اختیارات کسی کو دے دیے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ہندو یہ نہیں کہتا کہ یہ جو پتھر کا بنا ہوا بت ہے یہ خود سے کچھ کر سکتا ہے. ہندو کہتا ہے یہ کسی بزرگ کی شبیہ ہے، تو اصل بھگوان جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے اس بھگوان نے اس کو بھی کچھ اختیارات، سارے نہیں کچھ دے دیے. کچھ مثال کے طور پر ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں علاقے میں جو بھگوان ہے
اس کے پاس جاؤ اور اس کو خوش کر کے مٹھائی بٹھائی یا جو بھی ان کے حساب کتاب ہوتا ہے وہ کرو تو وہ آپ کو اولاد دے دے گا، خود سے نہیں بلکہ چونکہ اللہ نے اس کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو اصل بھگوان اللہ ہی ہے۔ یہ والا شرک ہے ہندوؤں میں، آپ کسی ہندو سے پوچھ کے دیکھ لیں، سمجھ رہے بات کو؟ کبھی ہندو سے پوچھو نا بھگوان کتنے، کہتے ہیں اصل تو ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے صدر اور وزیر اعظم، ملک کا سربراہ یا حاکم یا بادشاہ، سعودی عرب کی مثال زیادہ کیونکہ ایک ہی بادشاہ ہے، بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ خود بھی بہت سے لوگوں کے کام کر دیتا ہے اور بادشاہ اختیارات بھی دے دیتا ہے کہ بھئی میرا وزیر ہے وہاں پر اس علاقے میں، اس کو بھی میں نے یہ اختیارات دے دیے، کسی کو پلاٹ دینا چاہے، نیشنلٹی دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، ہم جب سوال کریں نا کہ بھئی بادشاہ تو اس لیے اختیارات دیتا ہے کہ وہ بیچارہ پورے سلطنت پہ خود نظر تھوڑی رکھ سکتا ہے، سارے اس کے گھر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت ہمیں نیشنلٹی چاہیے سعودی عرب کی، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تو بھائی وہ خود نہیں کر سکتا تو اس نے عدالتیں بنا دی ہیں، ایک عدالت طائف میں بنا دی، مکہ میں جج بٹھا دیے، بھائی میرے پاس نہ ہو، یہ میری طرف سے نائب ہیں، ان کے مسئلے حل کرو۔ اور جناب پانی کے لیے الگ شعبہ بنا دیا، بجلی کے لیے الگ شعبہ بنا دیا، گیس کے لیے الگ، پیٹرول کے لیے الگ، ہر سارے شعبے، کیونکہ وہ تو کمزور ہیں۔ تو آج کا مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اللہ معاذ اللہ کمزور تھا تو اس نے اختیارات دے دیا، نہ نہ نہ، اللہ طاقتور ہے، اللہ طاقتور ہے، اس کو اپنے اختیارات بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیے کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیے اس لیے بعض بندوں سے اللہ خوش اتنا ہوتا ہے کہ انہیں بھی دے دیتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھتا ہے، انہیں بھی دے دیتا ہے۔ یہ میں مشرکین کے دلائل کو جو وہ بیچارے خود بھی نہیں سمجھا سکتے، آپ کسی مشرک سے بات کریں وہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا، میں اس کو سمجھاتا ہوں تمہارے مذہب کی اصل میں یہ دلیل ہے، یہ ہے۔ جیسے مجھ پر کوئی آ کے اعتراضات کرتا ہے نا، میرا کوئی نظریہ ہوتا ہے تو میں اس کو اعتراضات پہلے خود سکھاتا ہوں کہ آپ صحیح اعتراض نہیں کر رہے، اصل اعتراض میری بات پر یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرا بھی ذہن نہیں کیا تھا، تو یہ بنے گا، یہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے۔ تو اعتراض تو ڈھنگ سے کرو تاکہ جواب دینے میں مزہ تو آئے۔ تم تو اعتراض ایسے کر رہے ہو، دو آدمیوں کے سامنے کہو گے آپ کا تو اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ مجھ پہ لوگ آتے ہیں نا، دو تین شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض، میں کہتا ہوں یہ آپ کا اعتراض نہیں، اعتراض اصل میں یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں اس طرف تو میرا دماغ ہی نہیں گیا تھا، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے۔ تو مشرکین جو ہے نا، مشرکین تو پاگل ہوتے ہیں، تو بیچاروں کو تو اعتراض بھی کرنا نہیں آتا۔ تو مشرک پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صدر تو اپنے اختیارات کو اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس خود سے اختیارات، یعنی وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تو کمزور نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مشرک یہ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کمزور ہے، بھگوان کمزور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ اپنے نیک بندوں سے خوش ہو کے ان کو بھی اختیارات دے دیتا ہے کہ چلو اولاد میں بھی دے سکتا ہوں، فلاں بابا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس بابے نے زندگی میں اتنی میری عبادت کی، اتنے نیک کام کیے کہ اب میں نے اس کو بھی اختیارات دے دی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہاں تک جن کے آ گئی ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ یہ والا شرک ہے جس کی قرآن نفی کے لیے نازل ہوا۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کون سی توحید بیان ہو رہی ہے۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک کس شرک کی نفی کر رہا ہے، اور لا الہ کا جو پہلا جز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو یہ تو اس کے لیے تھوڑی کلمہ نازل ہوا ہے۔ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی گاڈ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قرآن اس شرک کی نفی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا جب اختیار نہیں دیا تو اس سے مانگنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جیسے KESC والوں کو اختیار ہے کس چیز کا؟ کبھی کبھار بجلی بحال کرنے کا۔ آئی بات سمجھ؟ پہلے تو کاٹنے کا تھا، اب ہے کبھی کبھار بجلی بحال کرنے کا اختیار حکومت نے کس کو دیا ہے؟ KESC والوں۔ حکومت کے پاس خود بھی آپ وزیر اعظم سے جائیں وہ بھی کروا دے گا کام، لیکن وہاں جانے کے بجائے آپ پڑوس میں چلے جائیں، کسی بھی KESC کے دفتر چلے جائیں، وہ بجلی تھوڑی دیر کے لیے کھول دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انسان اس سے امیدیں لے کے جاتا ہے، امیدیں لے کے جاتا ہے انسان اس کے پاس کہ بھئی آپ میرا یہ کام کر دیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے اختیارات کسی کو دیا ہی نہیں۔ لہذا کسی سے ہیلپ لینے کی، مدد مانگنے کی
یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا بھگوان، یہ پتھر، ضرورت ہی نہیں۔ اب اس پر کچھ سوالات ہوتے ہیں، 2 سوالات ہوتے ہیں جو مشرکین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور اسی پر ان کے پورے مناظرے گھوم رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا، وہ پھر ایک نئی بات شروع کر دے گا۔ 2 سوالات یہ ہوتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے کسی کو کچھ کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا ہے تو آپ پولیس سے پھر مدد کیوں مانگتے ہو؟ بات بات پہ 15 پہ کیوں فون کرتے ہو مدد کے لیے؟ پولیس کو بلائیے۔ بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد لیتے ہو، ہے بھائی؟ تو جو پولیس سے مدد مانگ رہا ہے، جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی کا درجہ تو پولیس سے بھی بڑا ہے۔ نبی کو مانگنے میں شرک کیسے ہو گیا؟ پولیس سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہاں اختیارات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو، وہ اختیارات تو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو پھر تو بت بن کے بیٹھا رہے، کوئی کچھ کر ہی نہ سکے۔ جن کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے دنیا میں سبب کو پیدا کیا، وسیلہ اور ذریعہ کو پیدا کیا۔ میں اگر پولیس سے مدد مانگتا ہوں تو کیوں؟ یہ مجھے پتا ہے کہ اس زمانے میں جو ذرائع اور وسائل ہیں، جو سائنسی اور طبی ذرائع ہیں، وہ پولیس استعمال کر کے میری مدد کر سکتی ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 لڑنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے، وہ پولیس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2 قانون سے نمٹنے کی طاقت پولیس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ موبائل پولیس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ حکومت نے اتھارٹی کس کو دی ہے؟ پولیس کو دی ہے، مجھے نہیں دی ہے۔ پولیس وہ تمام وسائل اختیار کرے گی۔ نمبر 1 سائرن بجاتی ہوئی آئے گی، یہ سائرن اس کی علامت ہے کہ سارے بھاگ جاؤ یہاں سے، دائیں بائیں ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں، فارم میں ہیں بہت زیادہ۔ میرے پاس سائرن والی ایمبولینس کی، میرے پاس سائرن والی موبائل نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ وردی پہن کے آئیں گے اور ہاتھ میں بندوق ہوگی اور گھسیں گے، وہی سارے، یعنی اس کو اگر کوئی سائنسدان بیان کرنا چاہے تو کہے گا بھئی جو انہوں نے کیا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا سائنٹیفک نتیجہ یہی نکلے گا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، مجھے مدد چاہیے پانی، تو آپ سے میں اس لیے مدد مانگ رہا ہوں کہ پانی کے اگر اسباب ہوں، یعنی پانی بھی موجود ہے، ٹینکی بھی موجود ہے، اس کے نیچے نلکے بھی لگے ہوئے ہیں، تو مجھے پتا ہے یہ آدمی سب سے پہلے اٹھے گا، اور آپ جب خوراک کھاتے ہیں تو وہ جلتی ہے، اسے انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اٹھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سارے ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے، کوئی ایسے نہیں کہ خلائی کوئی کام ہو رہا ہے۔ آپ اٹھیں گے، 2 ٹانگوں سے چل کے جائیں گے، نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے گرے گا، کیونکہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اگر ایسا نلکا لگاؤ نا کہ الٹے منہ لگاؤ، یہاں کھولے تو پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہو، یہ پھر اسباب سے ہٹ کے طاقت ہے۔ یعنی ایک آدمی کیا کرتا ہے، ٹینکی میں جھانکتا ہے اور پانی نیچے جانے کے بجائے اس کو دیکھ کے اوپر آتا ہے، اس کو ایسی طاقتیں ہیں۔ یہ پھر ہم کیا کہیں گے، یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ نیچے سے بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے، پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آئے گا، اوپر سے ہمیشہ نیچے آئے گا پانی۔ تو یہ سارے تبھی، یعنی ہم آپ سے وہی کام لیں گے یا آپ مجھ سے وہی کام لوگے جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تبھی شرک کبھی نارمل آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیشہ جو بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی جن کے بارے میں وہم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ شرک ہوتا ہے، ان کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو اسباب کے تحت جو مانگنا ہے وہ مانگنا نہیں ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے اللہ سے مانگا ہے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ وہ والا مدد مانگنا نہیں ہے، یہ مدد تو ہم پولیس سے بھی مانگتے ہیں۔ یہ وہ مدد ہے کہ جہاں اسباب کام کرنا چھوڑ دیں، وہاں جب مدد مانگی جاتی ہے تو وہ کس سے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کو بنانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، توانائی پیدا کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے وہ۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، دیکھو جب بھی کوئی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں بھائی یہ ہے لہذا اس وجہ سے یہ ہو گیا، لیکن کچھ کام دنیا میں ایسے ہوئے جن کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ مثلا یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا اگر کچھ پہلے سے تھا تو وہ کس نے بنایا؟ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک صفت تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ تبدیل کرنے والا کوئی نہ ہو، تو جب اس کے اوصاف تبدیل نہیں ہوتے تو اس کی ذات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ دیکھو یہ پنکھا یہاں لگا ہوا ہے، ہوا، یہ پنکھے کی ایک تو اس کا جوہر ہے، مادہ ہے کہ یہ پنکھا ہے، اور ایک ہے اس کی صفات۔ اس کی صفات میں کیا ہے؟ یہ سفید ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رکا ہوا ہے،
گھوم بھی سکتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ جب تک ہوا نہیں چلے گی یا پیچھے سے بجلی نہیں آئے گی یہ ہزاروں سال تک سکون کی حالت میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر یہ پنکھا اتنا سا بھی گھومتا ہے نا تو کوئی سائنسدان کہے گا اس کو کسی نے گھمایا ہے، کیونکہ جو چیز متحرک ہے، نیوٹن یہ کہہ کر چلا گیا بیچارہ کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کہ روکنے والی کوئی طاقت نہ ہو، اور جو سکون میں ہے وہ ہمیشہ سکون میں رہے گی جب تک اس کو چلانے والی کوئی طاقت موجود نہ ہو. تو مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی تبدیل کرنے والی قوت کے بغیر تبدیل نہیں ہوتا، تو وجود میں کیسے آگے بغیر کسی قوت کے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ظاہر ہے یہاں یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے بغیر کسی سبب کے پہلی مرتبہ اپنی کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر دیا. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. سائنسدان پریشان ہے انسان دنیا میں وجود میں کیسے آیا، تو ڈارون نے کہا وہ پہلے بندر تھا، پھر یوں ہوا، فلانا ہوا، ڈمکانا ہوا. ایک سوال یہ کہا جاتا ہے مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا یہ سوال، کیونکہ ہم نے تو اسباب دیکھے ہیں نا. اسباب ہم نے دیکھا بھائی مرغی پیدا ہونے کے لیے پہلے انڈا ہونا چاہیے جس میں سے بچہ نکلتا ہے، لیکن انڈے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ مرغی ہو. سائنس نے اتنی ترقی کر لی مگر آج بھی انڈا پیدا کرنے کے لیے فارمی مرغی ہی ہے، اور فارمی مرغی کو بھی نکالتے کہاں سے ہیں؟ انڈے سے. ایسا نہیں کہ چھو منتر کر کے کوئی مرغی وجود میں لے آئے ہو کہ یہ سائنسدانوں کی بنائی ہوئی مرغی ہے ابھی انڈے دے گی، اور اگر سائنسدانوں نے بنائی ہوئی تو کلوننگ کر کے وہ بھی اصل مرغی سے ہی اس کے سیل لیے ہوں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈا بغیر مرغی کے یا مرغی بغیر انڈے کے. اب ہم سے بچپن میں لوگ سوال پوچھتے تھے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ قیامت آ جائے گی اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی جواب دیں گے اس جواب پر ایک اعتراض ہوگا. تو اس کا اصل جواب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کن فیکن کی طاقت سے یا تو مرغی کو پہلے پیدا کر دیا یا انڈے کو. لگتا ایسا ہے کہ مرغی اور مرغا پہلے پیدا ہوئے، انڈا بعد میں. پوچھو کیوں بھائی؟ جیسے آدم علیہ السلام پورے انسان اور ان کی زوجہ انہی کے جسم سے اللہ نے بنا کے پھر آگے نسل اس سے بڑھائی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ پورا جانور کا جوڑا پیدا کرتے ہیں پھر آگے اس کے انڈے بچے ہوتے رہتے ہیں سب. تو مرغی کو اللہ نے مرغے سے نکالا اور پھر ان دونوں کی شادی ہوئی، پھر ان سے انڈے، اور آج تک اب ہم یہی بحث میں پڑے ہیں پتہ نہیں مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا. تو اللہ کی کن فیکن کی طاقت ایسی ہے کہ وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اب جب سبب کا محتاج نہیں ہے تو پھر اس سے کچھ بھی مانگ لو، جو کام آپ سمجھتے ہو ہی نہیں سکتا وہ مانگ لو، اگر وہ چاہے گا تو کر دے گا. ایسا اختیار کہ جو کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہ ہو، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس جائے مانگنے کے لیے. اس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک اس شرک کی نفی ہو رہی ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ فرماتے ہیں جب سمندر کی موجیں ان کو کشتی میں گھیر لیتی ہیں اس وقت یہ اللہ کو پکارتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ نے سمندر میں سفر کیا اور طوفان آنے لگا تو شروع میں تو اسباب آپ کا ساتھ دیتے ہیں. وہ کیسے ساتھ دیں گے؟ آپ موبائل پر رابطہ کر سکتے ہو پولیس اسٹیشن حکومت سے، صحیح ہے نا؟ مختلف ذریعوں سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی آ جائیں ہماری مدد کے لیے. وہ کیا کریں گے؟ ہیلی کاپٹر بھیجیں گے، کشتیاں بھیجیں گے. یہ سارے اسباب ہیں جو وقت کے اسباب جسے کہتے ہیں نا، وقت کے جو اس وقت میں رائج اسباب ہوتے ہیں. حکومت ان رائج اسباب کو اختیار کرے گی. لیکن طوفان ایسا تھا کہ آپ کے موبائل سگنل بند ہو گئی، آپ سمندر میں ایسی جگہ پر ہیں رابطہ ختم، اور کشتی اگر چل کے بھی آتی ہے تو اتنی دور سے پہنچ نہیں سکتی. جب رابطہ ہی ممکن نہیں ہے آپ کا تو پھر مدد کہاں سے؟ آپ اپنی بات پہنچا نہیں سکتے ان تک. اب یہاں کیا ہے کہ سمندری طوفان نے تو آپ کو تباہ کرنا ہی ہے. اب آپ اگر کسی کو، بزرگ کو، کسی بت کو پکاریں گے تو یہ پکار شرک کہلائے گی، کیونکہ یہاں مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ. وہ سمندر کو حکم دے دے کن فیکن، ہو جا، ٹھہر جا، جیسے اللہ نے حکم دیا نا دریائے نیل، دریائے بحر قلزم کو جہاں سے فرعون نے گزرنا تھا، حکم دیا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اس کو. وہ اللہ جو چاہے کر لے. جب اللہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے تو اللہ باقی کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ اللہ کی جو طاقت ہے یہ لامحدود ہے، غیر محدود ہے. اللہ کچھ کرنے میں
اسباب صغرے کبرے ملانے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو پھر یوں ہوگا لہذا مجھے پہلے یہ کرنا پڑے گا. نہ وہ جو چاہے کر لیتے ہیں. حضرت مریم کو پیدا کیا اس نے, حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے. سارے سائنسدان حیران ہیں یہ کیسے ممکن ہے بھائی, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. اللہ نے ان کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایک اور ناممکن کام کرا دیا کہ ماں کی گود میں بلوایا کہ بتا دو میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں. اب اس زمانے کے سائنسدانوں سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اس زمانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے حضرت مریم کے بطن سے, تو جب حضرت مریم کنواری وہ حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے بنی اسرائیل کے پاس لائی ہیں, یہ وہ دور تھا جب سائنس, جو طبی سائنس ہے, یعنی یہ جو حکیم جالینوس اور یہ بڑے بڑے حکماں یہ سب اسی دور کے ہیں. اس وقت کے جتنے سائنسدان تھے نا وہ سارے حیران تھے, کیونکہ وہ چند باتیں جانتے تھے کہ بھئی ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے, ایسی کوئی دوا نہیں ہے جو کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دے, ایسا کوئی ممکن نہیں ہے کہ بغیر مرد کے, کیونکہ مرد اور عورت کے جرثوموں کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے سارے سائنسدان ٹائپ کے لوگ جمع ہو کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی زانی نہیں تھا, تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی, اور ہارون کتنے نیک تھے جو تیرے بھائی تھے, تیرا سارا خاندان اتنا نیک اور تو نے معاذ اللہ زنا کر لیا, تو بدکاری کر کے آ گئی. اب حضرت مریم کیا سمجھاتی ہیں ان کو؟ تو اللہ نے کیا کہا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہوں. اللہ نے بغیر باپ کے بھی پیدا کیا اور ایک اور قدرت کا نمونہ دکھا دیا, کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا نا. اگر حضرت مریم کہتی بھائی اللہ کی قدرت ہے, اللہ کچھ کرنے میں محتاج نہیں, لوگ کہتے یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں, تو اللہ نے ایک اور کام کرا دیا. وہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تقریر شروع کر دی پوری, انہوں نے ایسی زبردست نمبر والی بیان شروع کر دیا. بیان ایسا زبردست حضرت عیسیٰ نے بیان کیا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے وہ کیا, میں اللہ کا بندہ ہوں. رسول بعد میں, بندہ اور غلام پہلے, تاکہ مجھے معبود نہ بنا لینا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب, مجھے صرف پیغمبر نہیں ہوں, ایسا پیغمبر جسے آسمانی کتاب ملے گی. تو جو ولد الزنا ہوتا ہے, ناجائز بچہ ہوتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کرامتیں نہیں ہوتی. نمبر 2, ایسی کرامت کہ وہ یہ بھی پیش گوئی کرے کہ مجھے آسمانی کتاب ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی ناجائز بچے کو پیغمبر نہیں بنا سکتے, اور ایسا برگزیدہ پیغمبر کہ اس کو آسمانی کتاب بھی دے دیں, اور وہ بچہ ماں کی گود میں کہہ رہا ہے کہ مجھے آسمانی کتاب بھی ملے گی, انجیل. وجعلنی نبیہ, میں پیغمبر ہوں, پیغمبر, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے. وأوصانی بالزکات بالصلاۃ والزکات, اور مجھے اس نے وصیت کی ہے نماز پڑھوں اور زکات ادا کروں. کیا مطلب, یہ اچھے اچھے کام کروں گا میں. جو ناجائز ہوتا ہے اس کو اسی وقت سے یہ تعلیم تھوڑی کرتا ہے, وہ اس کی تو تربیت نہیں ہوتی بیچارے کی, باپ نہیں ہوتا اس کا, وہ تو خود نماز پڑھنے بڑی بات ہے. وہ دنیا کا معلم کہاں سے بنے گا, جبکہ میں دنیا کے لیے معلم بن کے آیا ہوں. یہ ساری اسباب سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ وجعلنی مبارکن اینما کنت, جہاں دنیا میں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلیں گی. ناجائز بچے کی برکتیں تھوڑی ہوتی ہیں. میں ایسا مبارک ہوں زمین پہ جہاں جاؤں گا. تبھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے اس امت میں تو اتنی برکتیں نازل ہوں گی, اتنی برکتیں کہ اتنا بڑا انار پیدا ہوگا اس زمانے میں کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے, اور ایک انگور کو نچوڑ کے کئی لوگ سیراب ہو جائیں گے. انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں ناجائز ہوتا تو ناجائز کی اتنی برکتیں تھوڑی ہوتی ہیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکات کی تلقین کرتا رہوں گا, اور جب تک رہوں گا. السلام علیہ یوم ولدت, جب پیدا ہوا ہوں اس وقت بھی اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی. وَيَوْمَ أَمُوتُ, جس دن میری موت ہوگی اس وقت بھی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی سلامتی. اور برم بوالدتی, میرے رب نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا. جس بچے کا باپ نہیں ہوتا وہ بچہ ماں کے ساتھ حسن سلوک عام طور پہ نہیں کرتا, کیونکہ اسے ماں کے ساتھ حسن سلوک سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں ایک علمی نقطے کی بات یاد رکھیں, مائیں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں کہ تمہارے ابا ایسے ہیں, تمہارے ابا ایسے. جس بچے کے دل میں باپ کا روب نکل گیا تو وہ ماں کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا. پھر
کیونکہ بچہ بچپن میں سمجھتا نہیں ہے، روب سے چلتا ہے، اور ماں کا ادب بھی اسے کون سکھاتا ہے؟ باپ سکھاتا ہے، ماں نہیں سکھا، ماں سے تو وہ دبتا ہی نہیں ہے، ماں میں تو محبت شفقت اتنی ہوتی ہے، لاڈ پیار اتنے ہوتے ہیں کہ وہ روب نہیں ہوتا اس کا. تو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی جس بچے کا باپ نہیں ہے وہ صلہ رحمی کہاں سے کرے گا. یہ بار بار یہ ایک علمی نقطہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگ 4-4 سال کے لیے جاب کرنے چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ. اکثر لوگ میں نے دیکھے، 100% نہیں، اکثر دیکھیں کہ جو باہر جاب کرتے ہیں 2-2, 3-3 سال کے بعد آتے ہیں، ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں، یہاں پہ گٹکے میں لگ جائیں گے اور ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے. وہ کما کے بس بھیج رہے ہیں، بچہ یہاں وہ عیاشی میں اڑا رہا ہے. تو باپ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی مجبوری سے گئے ہو تو نگرانی کرو، نگرانی بہت سخت نگرانی. بچہ کہاں جا رہا ہے پوچھو فون کر کے، ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں بغیر باپ کے ہوں مگر ایسا صلہ رحمی کرنے والا کہ اپنی ماں کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کروں گا. اس سے ماں کا حق بھی پتہ چلتا ہے. یاد رکھو حضرت حکیم الامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ والدین کا جو اللہ نے مقام اور مرتبہ بیان کیا وہ کسی استاذ، کسی شیخ و مرشد کا نہیں ہے. آج بعض لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے شیخ کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ ابا دوسرے نمبر پہ چلے جاتے ہیں. شیخ کے جوتے اٹھا رہے ہیں مگر ابا کے کبھی کپڑے بھی استری نہیں کریں گے. شیخ کے ساتھ تو بہت ہدیے ودیے بھی مگر ابا سے تمیز سے بات نہیں کریں گے. شیخ کی ڈانٹ کو یہ سمجھ کے برداشت کریں گے کہ اس سے سلوک کے منازل طے ہوں گے. ابا نے جھاڑ پلا دی، پیشانی پہ سلوٹیں آ جائیں گی. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابا ہمارے بے نمازی ہیں. تو یاد رکھو جو مرضی ہیں، شریعت میں باپ سب سے پہلے، والدین سب سے پہلے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ کے جوتے اٹھانا چھوڑ دیں. ایک اچھا کام کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ ابا کے بھی اٹھایا کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اچھا آپ کو پتہ نہیں تھا، اب شیخ کو آپ نے کہا چلو تم 2 نمبر آدمی ہو، ابا پہلے چلو یار. یہ مطلب نہیں ہے. اس کو بھی احترام دیں، اس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں. بزرگوں کی تو، اور خاص طور پہ شیخ اگر کوئی بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، تو ان کا جتنا احترام کریں کم ہے. مگر کہنے کا مقصد ہی کہ جتنا ان کا کر رہے ہیں اس میں تھوڑا گڑ ڈال کے تڑکا لگا کے تھوڑا سا ابا کی طرف. آئی بات سمجھ میں؟ اور ماں کا اس سے بھی زیادہ احترام کریں. باپ کا شریعت میں احترام زیادہ ہے ماں کی نسبت، مگر بد کلامی کا گناہ باپ کی نسبت ماں سے بد کلامی کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. باپ مرد ہے نا، اس کو وہ 2-3 کھینچ کے بھی لگا دے گا. ماں بیچاری لگا نہیں سکتی، وہ کڑتی رہتی ہے. اس لیے شریعت نے اخلاق کے معاملے میں ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے. اخلاق میں، اطاعت میں نہیں. یاد رکھو اطاعت میں باپ کا مقام ماں سے زیادہ ہے، کیونکہ سربراہ اللہ نے باپ کو بنایا ہے. تو یہ پوری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، برم بوالدتی. تو یہ بھی اس زمانے کے جتنے بھی طبیب تھے، حکیم تھے، جو اس زمانے کے سائنسدان تھے، حیران یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں یہ کر سکتا ہوں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ کوئی کچھ کر لے گا اسباب سے ہٹ کے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس پر ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو مشرکین کرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہو اللہ نے کسی کو اسباب سے ہٹ کے اختیار دیا ہی نہیں، تو یہ انبیاء کی جو اتنے معجزے ہیں اور ولی اللہ کی جو اتنی کرامتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی سے اشارہ کیا 2 ٹکڑے کر دیے، کیا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تھی؟ بولے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا ہے. حضرت عیسیٰ ہی کو دیکھ لیں، مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا. تو مردہ زندہ کرنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے بھائی؟ لیکن حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے حضرت عیسیٰ، بینائی واپس. پیدائشی نابینا، پیدائشی ڈاکٹر آج تک پیدائشی نابینا کا علاج نہیں کر سکے. ہاں بعد میں نگاہ بینائی چلی گئی تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے، پیدائشی کا نہیں ہوتا. آنکھیں لگا دیں گے کسی دوسرے کی، اسی کی آنکھوں کی بینائی. حضرت عیسیٰ آنکھیں نہیں لگا رہے، اسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی واپس. کوڑ کا مرض آج تو اس کے ٹیکے اور ویکسینیشن ہے. اس زمانے میں حکیم کہتے تھے ناممکن. حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے بیماری ٹھیک ہو جاتی، برس کا مرض ٹھیک ہو جاتا. تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ اختیارات نہیں دیے، جیسے کہ یہ وہابڑے کہتے ہیں، ہم لوگ کو وہ کہتے ہیں وہابڑا. ایک ہوتا ہے وہابی، جو چھوٹے موٹے دیوبندی ہوتے ہیں نا ان کو وہابی کہا جاتا ہے. ایک ہماری طرح کے جو ہوتے ہیں نا ذرا تھوڑے سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ، ان کو کہتے ہیں یہ وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کیونکہ ہمارے دیوبندیوں میں بھی 3 درجے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل کے دیوبندی بھی بریلوی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، ورنہ ہمارے حضرت تو
بڑے بڑے بزرگوں سے ان کا تعلق ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور حضرت حکیم الامہ کی صحبت اٹھائی ہے کچھ وقت کے لیے اور باقی ان کی زیارت بھی کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی. تو بڑے بڑے اکابر تو وہ یہ کہہ سکتے تھے, ان کا کلام نقل کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے آج کے دیوبندی بھی کیا ہیں بریلوی, سارے نہیں یعنی بہت سارے. تو وہ بھی وہی یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہے نا یہ سب وہی چینل ہے سارا. تو روحانی علاج اور ٹوپی ڈرامے جو آج پچھلی دفعہ میں نے جو بیان ہی اپنا ہٹوا دیا ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے پھر چڑھاؤں گا. اس بیان بالکل صحیح تھا, یاد رکھو بیان بالکل صحیح تھا. جو میں نے ایک کی واٹ لگائی تھی نا اس میں یہ نہیں کہ میں نے رجوع کر لیا ہے, لیکن یہ کہ ہماری قوم میں تحمل نہیں ہے. جب وہ روحانی والے بڑے بڑے بعض بزرگ سنیں گے نا کہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو وہ مجھ سے بدگمان ہوں گے, میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں گے. جو میں کام کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا پھر میں. حالانکہ میں ان کو فراڈی نہیں کہتا, ان بزرگوں کو میں بار بار کہتا ہوں وہ فراڈی نہیں ہے, عملیات کر کر کے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. اور دماغی توازن خراب ہونے کا بزرگ ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں, یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی روحانیت کے نام پہ یہ ڈرامے بازی کرے گا, چلے ولے کاٹے گا, اس کا سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے جس سیٹنگ پہ پیدا کیا وہ سیٹنگ جب بھی چھیڑو گے تو وہ پھر واپس اپنی اصل سیٹنگ, اچھا یہ ایسے خراب ہوتے پھر واپس بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ تو میرا نظریہ اتنا پکا ہے, اتنا پکا الحمدللہ, یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں. لیکن یہ آج کل ہمارے اپنے دیوبندیوں میں تحمل نہیں ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. وہ مجھے ایسے میرے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ان پر ضد پڑ رہی ہے, ان پہ بہت بڑی, ان کی دکانیں چل رہی ہیں, ان کی ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں, ان سے لوگ سر پہ گنجے آ رہے ہیں, ان کے اپنے سر پہ ہاتھ پھروا کے جا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے سر پہ. اب وہ ان کا سارا حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا. یہ نہیں کہ مجھے ان سے کوئی ڈر ہے, ڈر یہ کہ پھر میں انہی کی مخالفتوں کے جواب, انہی کے جواب پھر میں دوسرے کام نہیں کر سکتا. باقی ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں, بیچارے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو تو لوگوں نے بنا دیا ہے عقیدت میں ہاتھ پاؤں چون کے بڑا, ورنہ ان میں تو کچھ, یہ ویسے بھی بزدل اتنے ہوتے ہیں, ڈرپوک اتنے ہوتے ہیں. پولیس والا چلا جائے تو یہ خانقاہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے, ایک پولیس والا چلا جائے نا کسی عامل کو گرفتار کرنے کے لیے, شروع میں تو عامل دھمکیاں دے گا تیرے اوپر اتنی چڑیلیں بھیج دوں گا. پولیس والا نہیں ڈرتا, فوراً جائے گا پکڑ کے موبائل میں ڈالے گا لے جائے گا. وہ اس کے سارے اندر مندر اور جن چڑیل بھوت سب دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے. یاد رکھو, یہ ذہن میں رکھو, جن کو قابو نہیں کیا جا سکتا, جنات ان پر مسلط ہوتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اگر ابھی کیا تو میرا پورا موضوع تبدیل ہو جائے گا. کسی اور وقت یہ بتاؤں گا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ انسان جنات پہ کو قابو میں نہیں کرتا, جنات انسان کو قابو کرتے ہیں. یہ جو عملیات کرتے ہیں نا, اس سے جن ان کے قابو میں نہیں آتے کہ ان کے کام کرنا شروع کر دیں, یہ جن کے قابو میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, بڑے ٹیکنیکل اسٹائل سے انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے. یہ تو دلائل کی دنیا میں ہوائی باتیں نہیں ہوں گی. تو اچھا, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی مشرک یہ کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نبی نے کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا, اپنی دست مبارک چشمہ پھوٹ پڑا. ایک پیالہ حضرت ابو ہریرہ دودھ کا لے کر آئے ہیں, کسی بھی سائنسدان کو دکھا دیتے, وہ کہتا ہے 2 آدمی پی سکتے ہیں, لیکن سب صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا. تو یہ اس کا مطلب ہے نبی کو اللہ نے اختیارات دیے تھے. اسی طرح بزرگوں کی کرامتیں کچھ قرآن میں, حضرت مریم کو بے موسم پھل ملا کرتے تھے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو یاد رکھو, معجزہ یا کرامت, اس میں نبی کے ارادے کا یا اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, یہ نبی نے نہیں کیے. یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں, نبی نے نہیں کیے. نہ نبی کو اختیار ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی نے نہیں کیے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں نبی نے کیے؟ خود سوالات کر رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک طرف کہتے ہیں نبی نے نہیں کیے, مگر ہم خود کہتے ہیں بیان میں کہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. بتا دیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے, آگے چلتے ہیں. پھر سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ نے کیے, نبی نے نہیں کیے یہ کام, تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ اور قرآن میں بھی ہے, یہ قرآن میں بھی ہے. تو اس کا جواب سنیں, یہ مجازن کہا جاتا ہے. مجازن, مجاز اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے, مگر چونکہ صورتاً دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے تو آپ شارٹ کلام کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہو. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھو کلام جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں محذوف ہوتی ہیں. دیکھیں ہم جب کھانا کھاتے ہیں
بارات میں یا ولیمے میں تو بارات میں نہیں کھاتا الحمدللہ، ولیمے میں کھانا کھایا. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھائی کتنی پلیٹیں کھائیں آپ نے؟ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا. کہتے یار بڑی ہمت ہے یار، تم پلیٹیں کھا جاتے ہو. بھائی بڑی ہمت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مقصد پلیٹ کھانے کی نسبت جو پلیٹ کی طرف کر رہا ہوں یہ مجازن، اصل میں پلیٹ میں جو چیز تھی نا وہ کھائیے. لیکن شارٹ، کیونکہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتا ہے کہ پلیٹیں نہیں کھائی جاتی، لہذا اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پلیٹ میں موجود کھانا کھایا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو قرآن نے بھی عقل مند سمجھ کے ہمیں کہ یہ توحید پر اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مطلب سمجھ جائیں گے کہ عیسیٰ نہیں کرتے تھے، میں کرتا تھا، لیکن ہاتھ چونکہ عیسیٰ کا ہوتا تھا اس لیے ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ مسلمان قوم سے میرا خطاب ہے، یہ توحید کے معاملے میں اتنے مزید، تو کلمہ پڑھ کے اسی کا تو اقرار کیا تھا، تبھی تو مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ سے کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہی ہوتا ہے. اب اگر ان کو میں کہوں گا کہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مجازن نسبت کی جا رہی ہے، نبی کا ہاتھ استعمال ہوئے، کیے کس نے؟ اللہ نے کیے. ایک اور مثال کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور عقل مند سے پورا کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کہیں لیٹ ہو گئے، کسی نے پوچھا فون کر کے کہاں پھنس گئے، آپ کہتے ہو بھائی گاڑی پنچر ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کرے یار گاڑی ٹائر پنچر ہوتا ہے، گاڑی تو کبھی پنچر نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے بھائی گاڑی پنچر کا مطلب گاڑی کا ٹائر پنچر، نسبت ٹائر کی طرف کرنی تھی، مجازن کہاں کر دی؟ گاڑی کی طرف. ایک اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو حلال کرنے کے لیے. حالانکہ قرآن میں ہی آپ دیکھیں لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کر دی؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی نا تم پہ وہ حلال کرنے آیا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تم پہ حرام کی تھی، میں ان کو کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال کرنے. تو حضرت عیسیٰ کا مقام بڑا ہے ہمارے نبی کا، اور ہمارے نبی کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام کی حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ نبی نے قسم کھائی تھی شہد نہیں پیوں گا میں کبھی، تو اللہ نے کہا شہد تو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس کو اپنے اوپر؟ پتہ یہ چلا کہ حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. یہ نبی کو اختیار نہیں ہے. تبھی نبی نے شہد کو عملاً اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے تنبیہ کی بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے حلال کیا تو آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. اور ادھر حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا تو ان کو حلال کرنے آیا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے نبی پر، تو اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ حضرت عیسیٰ نے تو حلال کو حرام کر دیا، ان کو تو ڈانٹ نہیں پڑ رہی، حرام کو حلال کر دیا اور میں جناب کر رہا ہوں تو مجھے، حالانکہ میں تو تیرا زیادہ لاڈ لاؤں. نبی نے اس لیے سوال نہیں پوچھا کہ نبی بھی اس بات کا مطلب سمجھتے تھے کہ وہاں حلال کا مطلب کیا ہے اور یہاں حلال کا مطلب کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ میں جو چیزیں تم پہ حرام تھیں ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں، کا مطلب ان کی حلال ہونے کے بیان کرنے آیا ہوں. میں اس بیان کرنے کو کرنے سے تعبیر کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ میں اس کو حلال کرنے آیا ہوں. بعض چیزیں بنی اسرائیل پر حرام تھیں، اونٹ کی چربی حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے وہ حلال کر دی. تو حلال کی نہیں ہے، اللہ نے جو حلال کیا اس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو فرض قرار دیا ہے. حالانکہ فرض قرار دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کو، اللہ کا کام ہے. لیکن چونکہ اس فرض کو بیان کس نے کیا؟ نبی نے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی نے فرض کر دیا. یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، مجازی. اور آسان بھائی ڈاکٹر سے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ ڈاکٹر سے مجھے شفا ملی ہے، تو شفا کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے. ڈاکٹر کی طرف مجازن نسبت ہوتی ہے. تو یہ مجازی نسبتیں ہیں، حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ آپ سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، نبی ہر دفعہ معجزہ نہیں پیش کرتے تھے. قرآن میں کئی دفعہ ہے، کئی مقام پر اس قسم کی آیتیں ہیں کہ نبی سے کہا گیا کہ یہ کام کر دے تو نبی نے جواب میں کہا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے. میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ سارے کام. سارے کیا؟ ایک بھی کام نہیں کر سکتا.
میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کرتب دکھاتا نا. میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا. جب میرا دعویٰ ہی خدائی کا نہیں ہے, میں تو ایک عبد ہوں, اللہ کا غلام ہوں, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم, بار بار قرآن میں یہ کہلوایا کہ تمہارے جیسا انسان ہوں, جیسے تم نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن جس کی طبیعت میں شرک ہوتا ہے نا, وہ معجزوں کو تو دیکھتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون سے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکے. اب دیکھو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بے شمار معجزے دیکھے کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور جناب کوڑ کے مریض کو شفا مل رہی ہے. عیسائیوں نے ان کو معبود بنا لیا. اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ تمہاری طرح کے عاجز تھے, یہ بتانے کے لیے قرآن میں کہا کانا یاکلان الطعام, حضرت عیسیٰ اور مریم بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے. اگر وہ مردوں کو زندہ کرنے کا ان کو اختیار ہوتا تو روٹی کھائے بغیر پیٹ کیوں نہیں بھر لیتے؟ پھر وہ نہیں, یہ بات سمجھ میں, وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں تو دوا کھا رہے ہیں. تو اسی طرح ہم آج کے مشرک سے کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا اولاد دینے کا تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نرینہ اولاد دیتے, اپنے آپ کو دیتے. لیکن آپ کی تو نرینہ اولاد ہوئی اور بچپن میں ہی انتقال کر گئی. بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے معاملات. یہاں ایک اور بات بتا رہا ہوں عاملوں کے بارے میں, کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں عامل کے پاس گیا اب میرا کام ہو گیا, اس کا مطلب اس کو اللہ نے اختیار دیا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر کام کا اختیار ہوتا ہے اس کے اپنے سارے کام کیوں نہیں ہو جاتے؟ پھر اس کے سارے کام کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ مشرک ذہن والا, بدعتی ذہن والا, اس کی توجہ انسان کی قوتوں کی طرف جاتی ہے, اس کی جو باتیں جو اس سے نہیں ہو رہی ان کو وہ ایسے نظر انداز کرتا ہے. یہ روحانی والے جو تمہیں وظیفے بتا رہے ہیں, یا لطیفو 3666 دفعہ پڑھو تمہاری بچی کی شادی ہو جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی بچیوں کی کیوں نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ اس کی جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں وہی ان روحانی والوں کے ساتھ اتنے ہی بلکہ اس سے اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں. مسائل تھے تبھی تو انہوں نے یہ روحانیت کے نام پہ دھندے شروع کیے. ان کو پتا تھا اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. انسان کمزور ہے, عاجز ہے میرے بھائی, یہ عقیدہ بناؤ. کسی کے پاس تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے سوائے اللہ کے. انسان کو انسان سمجھو. میں اتنا بیان کرتا ہوں پھر بھی لوگ مجھ سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ مولوی بیچارہ کیا کرے گا. یا تو ہونا مشورے کے لیے فون کیا ہو, تو مشورے کے لیے تو ایسے آدمی کو فون کیا جاتا ہے جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو. مشورہ, اور چلو مشورے کے لیے فون کر لیا, ٹھیک ہے میں بھی مشورہ دے دیتا ہوں. لیکن بعض لوگ مسائل مجھ سے حل کروانے کے لیے مسئلہ مجھے کہتے ہیں. فون آ رہا ہے لاہور سے کسی کا, میری بیوی بھاگ گئی حضرت. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, پولیس کو بتاؤ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے. یہ لوگوں کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے کہ جو بزرگ ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس, یہی خناس نکالنا ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. یہ جتنے بزرگ ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں, ہماری طرح ہیں, ہمارے جیسے عاجز ہیں, کمزور ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے تمام کے تمام انسانوں سارے اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو. ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے نبی سے آ کے کبھی کچھ مانگا ہو, دعا مانگی ہو یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں, کبھی بھی نہیں ملتا. ہاں نبی سے آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے. تو بزرگوں سے دعا کی درخواست کیا کرو, ان سے مسائل حل کرنے کا نام. اور یاد رکھو شرک تو نہیں ہے, لیکن شرک سے ملتا جلتا ایک اور ڈرامے بازی ہو رہی ہے آج کل, وہ ہے استخارے. استخارہ نکالنے والے کو معبود تو نہیں سمجھتے, مگر وہی ہے کہ معبود کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ فتوا تو لگے نا. کام سارے اس کے ساتھ ایسے ہو جیسے معبود کے ساتھ. شادی کرنی ہے فلانے بزرگ استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں, انہوں نے بتا دیا بھائی کر لو, کر لی, نہیں کہا تو نہیں کرو. کیوں بھائی ان کے کہنے سے کیوں؟ وہ تمہارے باپ ہے کیا؟ نکاح کا ولی اللہ نے تمہارے باپ کو بنایا ہے. یہ استخارے کے نام پہ جو ڈرامے بازیاں دیوبندیوں میں ہو رہی ہے, بریلوی بہت دور کی بات ہے. استخارے سے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا, یاد رکھو کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایک حرف بھی پتا نہیں چلتا استخارہ کرنے سے کہ یہاں شادی مناسب رہے گی یا نہیں رہے گی. کچھ بھی پتا نہیں چلتا, کچھ نکلتا ہی نہیں ہے تو پتا کہاں سے چلے گا؟ یہ ان کی اپنے تخیلات ہوتے ہیں جو استخارہ کر کے اس کو کالا آ گیا. اپنا دماغی توازن خراب ہو, کیونکہ اس نے وہ استخارہ کیا ہی نہیں جو سنت کے وہ کرتا تو کچھ بھی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی اللہ سے مشورہ لیا. کیوں اللہ تمہیں کیوں مشورہ دے گا؟ تم کیا لگتے ہو اللہ کے؟ اللہ نے کہا ہے حدیث میں کہا آتا ہے یہ والی دعا پڑھو تو میں تمہیں مشورہ دے دوں گا؟ کہا کہیں بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اچھا استخارہ کر سکتا ہوگا؟ نبی تو صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. غزوہ احد میں نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑائی لڑی جائے یا مدینہ کے اندر رہ کے. آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ استخارہ نکالتے, کہتے ہیں آج یہ استخارے میں آئے باہر جاؤ.
باہر نکل کے لڑو. صحابہ سے مشورہ لیا, اختلاف رائے ہوا, ابو بکر کہہ رہے ہیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑو, حضرت عمر کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے, نوجوان صحابہ کہہ رہے ہیں باہر لڑیں گے, بزرگ صحابہ کہہ رہے ہیں اندر. تو لیکن نوجوان طبقہ حاوی آ گیا, آپ نے کہا چلو بھائی ان کا مشورہ قبول کیا, مدینہ سے باہر نکل کے لڑے, نقصان ہو گیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تھا کہ, اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ باہر نکل کے لڑیں, اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ بھائی ہماری اب تو یہ سارا بلی ہم پہ آئے گی, بھائی یہ سارا ذمہ داری ہم پہ آئے گی. تو قرآن نے کہا اذا عزمت فتوکل علی اللہ وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ لے لیا کریں, مشورے کے بعد جب رائے قائم ہو اللہ پہ توکل کر کے کام کر لیا کریں, نقصان ہو فائدہ ہو یہ نہ دیکھیں بس, کیونکہ جو بس میں تھا وہ کر لیا. ایک دفعہ بھی استخارہ نہیں نکالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام نکاح آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے, کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے استخارہ نکال کے دیکھا ہو مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ نے خود پہلے ہی بتا دیا تھا خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی, لیکن یہ نکاح کا پیغام آنے سے پہلے. لیکن اس کے بعد بھی آپ نے پیغام نہیں بھیجا, وہیں سے پیغام آیا تو آپ نے اسے قبول کیا ہے. پھر آپ نے 9 شادیاں کی ہیں, ایک میں بھی نہیں ملتا کہیں استخارہ نکالا ہو. اوکے ہو گیا تو ٹھیک ہے, نیگیٹو آ گیا تو نہیں. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا بغیر استخارے کے. جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قید ہو گئی, حضرت ہارون کی بیٹی. تو صحابہ نے مشورہ دیا سردار کی بیٹی ہیں یا رسول اللہ, باندی بنے گی لونڈی بنے گی, بہتر نہیں ہے, بہتر ہے کہ آپ آزاد کریں, ان سے نکاح کر لیں. اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی, ان کی نسل میں. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا اچھا میں استخارہ نکال کے دیکھتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیغمبر تھے, ان کو استخارہ کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو ڈائریکٹ, تو بھائی پھر ان کو مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی. نہیں یاری بات سمجھ میں. یہ سارے نالائق کوئی نہ کوئی اشکال کر کے نا آپ کو پورا بیان پہ پانی پھیر دیں گے, کہیں گے یہ تو نبی کی مثالیں دے رہے ہیں نا, نبی کو تو استخارے کی ضرورت نہیں تھی, ہم تو نالائق ہیں, ہم استخارے کی ضرورت ہے. نبی کو تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. وہی سوال پیدا, پھر مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور مشورہ بھی ایسا کہ جب وہ مشورہ ہوا ہے تو وہ غلط مشورہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن چونکہ وہ قواعد پورے کیے کہ بھائی مشورے کے بعد کام کرو, پھر نتیجہ جو بھی نکلے بس وہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ بھائی ہمارے بس میں یہی تھا, صبر کا حکم دیا اس پہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مشورے کی اہمیت زیادہ ہے, استخارے کی اتنی نہیں ہے. لوگوں نے استخارے کو بڑھا لیا ہے, مشوروں کو دوسرے درجے میں لے گئے. صحابہ کے سارے کام مشوروں سے ہوتے تھے. مشورہ ماہر آدمی سے, شادی کرنی ہے اس کے ماہرین سے مشورہ لیں. میں کوئی شادی کا ماہرین میں نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں. ماہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جس قسم کے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول جس قسم کا ہے, تو اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ لے کہ اس قسم کی خاندان کی لڑکی ہمارے اس قسم کے خاندان میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. وہ ہر آدمی کا کلچر الگ ہوتا ہے, میرا الگ ہے, آپ کا الگ ہے, ہر ایک کا, ہر قوم کا ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. اب بنگلہ دیش سے فون آ رہا ہے میرے پاس کہ میں یہاں برما کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مجھے نہ برما کا پتا بھائی, نہ بنگلہ دیش کا پتا. کہتے ہیں آپ پہنچے ہوئے, میں نے کہا وہاں نہیں پہنچا, میں یہی ہوں. وہ تو سمجھ رہے کہ آسمان پہ پہنچے ہوئے. بھائی نہیں, ہم یہ آپ جیسے ہی ہیں. ہمیں تو خود بھی کام بعض دفعہ کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے ہیں یار یہ نہیں, یہ والا ہونا چاہیے تھا. تو استخارے نہیں ہوتے, یہ استخارے کے نام پہ. ابھی گھر جاؤں گا نا پھر ایک فون آئے ہوگا, لوگ اپنا نام, اپنی امی کا نام, اپنے چاچا کا نام, اپنے ماموں کا نام لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ بی بی گلچمن, والدہ محترمہ نورم خاتون, اور یہ کیوں اپنا پورا شجر سب بیان کر رہا ہے بھائی, وہ پورا لکھ کے بھیج دیا. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے بھائی, مجھے کیا, میں کوئی نادرہ میں تھوڑی ہوں جو آپ مجھے پوری کہہ رہے ہیں. وہ ایکچولی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ استخارہ نکال دیں, تو ہم نے اپنا پورا شجر نسب. میں نے کہا میں نے اپنی کسی شادی میں استخارہ نہیں نکالا, تو آپ کی شادی میں استخارہ کیوں نکالوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کر دو, نہیں آ رہی تو نہیں کرو. اچھے اچھے رشتے, خدا کی قسم اتنے اچھے اچھے رشتے ان مولویوں نے توڑوا دیے استخارے کے نام پہ. جس حدیث میں استخارے کا ہے, پہلے تو میں جلدی سے بتاؤں گا استخارہ جو شریعت میں وہ ہے کیا, اصل استخارہ ہے کیا. وہ اصل استخارہ یہ ہے, استخارے کا لفظ ہے خیر طلب کرنا اللہ سے, مشورہ طلب کرنا نہیں ہے استخارے کا مطلب. اس میں مشورہ ہے ہی نہیں. اللہ سے مشورہ تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہوتی ہے. اللہ کہے گا یہ صحیح ہے تو صحیح ہے, اللہ کہہ دے غلط ہے تو غلط ہے. اللہ یہ نہیں کہیں گے میرا مشورہ ہے, رائے ہے, دیکھ لو, سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایسا تھوڑی ہوگا. مشورہ کا نسبت اللہ کی طرف جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو مشورہ دیتا ہے. اور استخارے کی بنیاد یہاں سے غلط ہو رہی ہے کہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے, اللہ سے مشورہ. یہیں سے اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں.
استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا اللہ سے. اب یہ دعا کیا ہے؟ اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں کہ جب کسی کام میں تمہیں تردد ہو، دونوں طرف دماغ جا رہا ہے، بالکل مشورہ بھی لے لیا، پہلے مشورہ لے لیا، مشورے کے بعد ایک طرف رجحان چلا گیا، اب استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مشورہ ایک زیادہ قوی دلیل ہے، کر لو وہ کام. لیکن بالکل ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں آپ، 50% ادھر 50% ادھر، تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ تیرا علم زیادہ ہے، تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اگر مجھے پتا چل بھی جائے کہ یہ بہتر ہے تو ضروری تھوڑی کہ میں وہ کر بھی لوں، کروانے کی قدرت بھی کس کی ہے؟ تیری ہے. تو میں تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں. استقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا فضل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں. آگے فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تقدر ولا اقدر، تجھے قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو سب باتیں جانتا ہے، میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ کروں کہ نہیں کروں. آگے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو کیا مطلب رات کو کالا دکھا دے پیلا دکھا دے؟ نہ فقدر لی، مقدر کر دے میرا. اس میں کوئی مشورہ لیا کہ اللہ یہ دکھا دے میرا، مجھے یوں کر دے اور ایسا نکلے کوئی چیز، نکلنے کا لفظ ہی نہیں ہے پوری اس میں. اخرج عربی میں کہتے ہیں نکالنا، اخراج کر دے، نہ فقدر لی، مقدر کر دے، یعنی میں نہ بھی چاہوں تو وہی کام ہو جو میرے لیے بہتر ہو. ویسر لی، اور اس کو آسان بھی کر دے. ثم بارک لی فی، اور ایک خیر تو وہ ہے جو تیرے علم میں ہے، مزید برکت بھی ڈال دے اس میں. کتنی اچھی دعا ہے، اس کا کیسا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن تیرے علم میں جو بہتر ہے نا، بس مقدر میری تقدیر کا حصہ اسی کو بنا دے تو. میں دوسرا کام کرنا بھی چاہوں نا، سب مشورے دے دے کہ دوبارہ لے جائے، لیکن وہی ہو مقدر میں. اس پر ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ استخارے کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے. یہ زبردست دلچسپ واقعہ. فقدر لی، مقدر بنا دے، ویسر لی، آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر مزید فائدے بھی ڈال دے اس میں. وصرف عنی، اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي، اسے میری طرف سے پھیر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے یہاں سے ہٹا دے، دور کر دے اس کام کو مجھ سے، میں چاہوں تو بھی نہ ہو، یا تو میری چاہت ہی ہٹا دے یا چاہوں تو بھی نہ ہو، بس کام ہٹ جائے، میں ہو ہی نہیں یہ کام. ثم قدر لی الخیر حیث کان، پھر وہ کرا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اس کا مطلب اس میں کچھ نکلنے کا لفظ آیا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ استخارے میں ہوتا کیا ہے. ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے شادی کرنی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں میں ہاں کروں کہ نہ کروں. غیر قوم میں شادی ہو رہی تھی، غیروں میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے. میں نے کہا اب اتنی بڑی تمہاری عمر ہو گئی ہے، چھوڑو یار کر لو. میں نے مشورہ دیا کر لو بھائی، کہ کوئی مشورہ دے رہا ہے نہیں کرو. عجیب تردد میں تو کرنے کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، گزارا چلاؤ یار، تھوڑی بہت خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں تو بھائی کر لو. کسی نے مشورہ دیا نہیں کرو، یہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے بڑے پریشان. میں نے کہا استخارہ بھی کر لو، بہت ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو استخارہ بھی کر لو. استخارہ کیا، پھر مشورہ یہی ہوا کہ بھائی کر لینی چاہیے. اس کے والدین نے بھی کہا بھائی سمجھ میں آ رہا کر لو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مناسب رشتہ آئے تو انکار مت کرو. تو مناسب جب رشتہ آئے گا پھر تو استخارے کا موقع ہی نہیں ہے، پھر تو حدیث کہہ رہی ہے کر لو. یہ رشتہ 100% مناسب نہیں تھا، 50% مناسب، 50% نامناسب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مناسب ہوتا نا پھر انکار نہیں، پھر استخارہ نہیں ہے، پھر تو کرو. ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کیا کرو. استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھایا کرو اس نکاح کو، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ سمجھ. میں نے کہا استخارہ بھی کر لو. استخارہ بھی کیا، نکاح کا پیغام بھیجا. میں نے کہا اگر مقدر میں نہیں ہوا تو چاہو گے بھی تو نہیں ہوگا. پہلے استخارہ، یاد رکھو، استخارہ کر لیا، مشورہ سے ذہن یہ بن رہا ہے کہ کر لو، اور استخارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو، تو پھر استخارے کو نہیں ترجیح دو، کرنے کو ترجیح دو. پھر یہ توکل نہیں کرو کہ میں نے استخارہ تو کر لیا اب جو چاہوں گا صحیح ہوگا. نہ، پہلے اپنے قواعد پورے کرو، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو اپنے قواعد پورے کیے. انہوں نے کہا یار سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ کر لو. میں نے کہا کر لو. میں نے کہا استخارہ تو کر بھی لیا احتیاطاً، اور دماغ بھی ادھر ہی جا رہا ہے، لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں اور کوئی ایسی غیر ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ اب
وہ ولیمے کے کارڈ انہوں نے مجھے بھی دیا کہ کل تشریف لائیے گا ولیمے میں. ولیمے کی ڈیٹ گزر گئی, نہ کوئی فون آیا نہ کوئی کال آئی. میں نے کہا شاید بھول گئے ہوں گے, چلتا ہے. اگلے دن آئے کہنے لگے وہ اصل میں شادی ڈیلے ہو گئی ہے تو وہ ہم نے یہی کارڈ پہ ڈیٹ بڑھوا دی ہے. جب ڈیٹ بڑھوائی تو دلہن کا نام بھی چینج. میں نے کہا یار ہم سے کیا چھپانا. ٹھیک ہے ہم سے کیا چھپانا. کہہ رہے واقعی آپ سے تو چھپانا نہیں, دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی ٹوپی کرا دوں, بات ہی ایسی ہے. لیکن آپ سے بات بیان کروں گا تو بے عزتی نہیں ہوگی. کہہ رہے کسی اور سے تو بیان کروں تو عزت ہی نہیں رہے گی. میں نے کہا کیا ہوا. کہہ رہے یار جب جو بارات والا دن تھا ہال بک ہو گیا, دلہن نے وہاں پہنچنا تھا, تو ہوا یہ ہے کہ جب گئے ہیں ابا اماں دلہن کو گھر سے لینے کے لیے تو دلہن شارٹ, مارکیٹ سے دلہن شارٹ, مہنگی بھی نہیں ہوئی شارٹ ہو گئی, دلہن ہی نہیں مل رہی. واش روم دیکھ لیے, غسل خانے دیکھ لیے, بستر کے نیچے, دلہن کہاں گئی. پتا چلا اپنے آشنا کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے فرار ہو گئی ہے. اس کا کہیں چکر چل رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. کوئی سیٹنگ تھی دلہن کی, وہ اس نے عین اسی دن شادی سے 1-8 گھنٹہ پہلے پتلی گلی سے, اس لیے کہہ رہا ہوں پتلی گلی نہ چھوڑا کرو بھائی گلیوں میں. بھائی یہ سارے نقصانات کہاں کے ہوتے ہیں, پتلی گلی. تبلیغ والے آتے ہیں نا گشت کرنے کے لیے, ادھر سے پتلی گلی سے لوگ نکل کے چلے جائے. پتلی گلیوں کا رواج ختم ہو جائے گا, چوڑی گلی رہے گی, جس نے بھاگنا ہے وہاں بھاگے گا, وہاں سے پکڑا جائے گا. تو وہ اپنے آشنا کے ساتھ پتلی گلی سے نکل لی, چلو بھائی کر لو. اب وہ یوں بےچارا پڑھ کہہ رہے یار میری عزت. میں نے کہا شکر کرو تھوڑی سی بے عزتی ہوئی ہے, یہ استخارے کی برکت ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی. اللہ نے عین وقت پہ رکشے کا انتظام کروا کے اس کو بڑھوا دیا, نکل لے بھائی یہاں سے, سائڈ سے نکل لے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں ہونا ہوگا تو اللہ خود ہی ہٹا دیں گے اس کو کسی, تو جو بھی ہوگا پھر بہتر ہوگا. تو یہ ہے حساب کتاب. تو خیر میں بات جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا, تو توحید کا ایک آخری سوال رہ گیا توحید کے بارے میں, کہ بھائی اللہ نے جب اختیارات نہیں دیے تو یہ معجزے سمجھ میں آ گئی. یہ بھی نبیوں کو نہیں ہوتے, یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی پھینکو سانپ بن جائے گی, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی لاٹھی کو سانپ بنانا آتا تھا. تبھی تو اللہ کہہ رہے اس کو دریا پہ مار. اگر موسیٰ علیہ السلام کو خود اختیار ہوتا تو خود مار کے 2 ٹکڑے کر لیتے. وہ تو ہر بار اللہ سے پوچھ رہے ہیں اب کیا کروں. اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو, اب ایسا کرو اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو. زمین پہ پھینکا, سانپ بنی, حضرت موسیٰ ڈر کے بھاگنے لگے. فرمایا موسیٰ پکڑ لو, دوبارہ لاٹھی بنا دوں گا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے, اللہ کر رہے ہیں. اگر وہ حضرت موسیٰ کر رہے ہوتے تو ڈر تھوڑی رہے ہوتے, وہ تو خود دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو نبی کا قطعاً کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہوتا معجزے کو ظاہر کرنے میں. اسی طرح کرامت میں بھی ولی کا اختیار نہیں ہوتا. اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کام جاری کر دیتے ہیں, اس میں بزرگ کو اختیار نہیں ہوتا, کام اللہ کرتے ہیں. آخری سوال بس اس کا جواب دے کے بیان ختم کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو اختیارات دیے ہوئے ہیں, فرشتے بھی تو بارشیں برساتے ہیں. حالانکہ فرشتے معجزے تھوڑی کرتے ہیں, معجزے تو پیغمبروں اور ولیوں کے ہاتھ پہ, کرامتیں ولیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں. فرشتہ بارش برسانے کا فرشتہ کوئی اور ہے, اور جناب جو ہے کیا نام ہے بادلوں کو چلانے کا فرشتہ کوئی اور, ہواؤں چلانے کا. تو یہ سارے اختیارات جب بارش برسانے کا اللہ نے فرشتے کو اختیار دیا تو پیغمبر کو کیوں نہیں دیا؟ یاد رکھو بارش برسانے کا کام اللہ فرشتوں سے لیتے ہیں, اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا. کام لینے میں اور اختیار میں فرق ہوتا ہے. کسی سے کام لینے سے وہ مزدور بن جاتا ہے, اور یہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے. اس لیے اللہ پیغمبروں سے بارشیں برسانے یا اولاد دینے کا کام نہیں لیتے, کیونکہ یہ تو مزدوری والا ایک شعبہ ہو گیا نا, نوکروں والا کام ہو گیا. تبھی اللہ یہ کام کس سے لیتے ہیں؟ فرشتوں سے. اب دونوں میں فرق کیا ہے, ایک مثال سے سمجھیں. جب ہم تحریر لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں یا قلم لکھتا ہے؟ ہم لکھتے ہیں. استعمال کیا چیز کون ہوتا ہے؟ قلم. اگر قلم خود لکھتا تو ہم قلم سے درخواست کرتے بھائی یہ لکھ, اور قلم بعض دفعہ اپنی مرضی سے گڑبڑ بھی کر دیتا, ہم اس پہ ڈانٹتے. جیسے کسی کاتب سے آپ لکھواتے ہیں, وہ کبھی اپنی طرف سے گڑبڑ بھی کر دیتا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بات بھی سمجھ میں آئے گی اور تھوڑا فریش ہو جائیں گے. بس بیان ختم بھی ہو رہا, تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے آپ لوگ. کاتب خود لکھتا ہے, لہذا وہ اپنی طرف سے بعض دفعہ گڑبڑ بھی کر دیتا ہے, جبکہ قلم آپ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتا, وہ جدھر گھمائیں گے گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ جب لکھوانا ہوتا ہے قلم سے ریکویسٹ نہیں کی جاتی, جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس سے درخواست کی جاتی ہے.
اسی وجہ سے ہم بارش کا مطالبہ فرشتوں سے نہیں کرتے، بلکہ بارش کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. کیوں؟ یہ بتائیے کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے جہاں گھما دیا وہیں کو گھومے گئی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو اب کیا ہے کہ جو قلم ہے نا وہ نہیں گڑبڑ کرتا، کاتب کر دیتا ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی، وہ کسی کاتب سے لکھوائی، اور اس سے کاتب کی عادت تھی کہ وہ مصنف کی مرضی کے بغیر کچھ اپنی طرف سے بھی گڑبڑ کر دیتا تھا. بہت لوگ اس سے پریشان تھے، علماء، مفتیان کرام، بزرگان دین، جو بھی لکھواؤ کچھ اپنا تڑکا ضرور لگاتا ہے اس میں. تو ایک دن ایک صاحب کو قرآن لکھوانا تھا، وہ اس کے پاس آئے، کہا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اپنی طرف سے نہیں، یہ جو میں نسخہ دے رہا ہوں بالکل اس کے مطابق ایک اور لکھ لو. پہلے تو پریس نہیں ہوتے تھے نا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اس میں کچھ نہیں کرنا، اللہ کا واسطہ، یہ میری تصریف نہیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. ان کو عادت تھی کچھ نہ کچھ کریکشن کی، اپنے لحاظ سے تو یہ کریکشن ہی کرتے تھے نا، تھوڑی سی جو ہے نا اس کو تصحیح کر دی اس کی. اس نے یہ بڑی محنت سے قرآن لکھا کاتب نے. اصل مولوی صاحب آئے، ہاں بھائی لکھ لیا قرآن؟ ہاں بھائی لکھ لیا. کہا کچھ کریکشن تو نہیں کی اس نے؟ اس میں کہہ رہے بالکل نہیں کی، بس ایک تھوڑی سی کی ہے، وہ بہت ہی غلط تھی، اس لیے وہ میں نے صحیح کر دیا، معاذ اللہ، وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ میں نے صحیح کر دیا. کیا بھائی کیا کر دیا؟ کہہ رہے بات یہ ہے کہ ویسے تو پورا وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا، کوئی آیت کا اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زبر زیر پیش میں نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب آپ کے، لیکن اتنی مبارک کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس میں کچھ بڑے بڑے جہنمیوں کے نام آ رہے تھے، فرعون، حامان، قارون، یہ اتنے خطرناک جہنمی، شیطان، ابلیس. تو میں نے کہا کہ آپ کی خوشی کی خاطر وہ نام نکال کے آپ کے ابا اور دادا کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں یہ نام آ رہے تھے نا، ابلیس، شیطان میں آپ کے ابا کا نام ڈال دیا، ابلیس کی جگہ آپ کے چاچا کا نام ڈال دیا. تو جہاں بھی یہ آ رہے تھے وہاں سارے آپ کے ابا دادا. وہ اس طرف پڑھ کے بیٹھ گئے اللہ کے بندے. کہہ رہے میں نے آپ کے فائدے کی خاطر کیا، آپ کے فائدے کی خاطر، تاکہ اس مبارک کلام میں شیطان کا نام نہ ہو، آپ کے رشتے داروں کے نام آ جائے. تو دیکھو کاتب نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جو کتابت کرتا ہے نا اس کو کچھ اپنے اختیارات ہوتے ہیں، تبھی اس پہ پابندیاں لگائی جاتی. قلم سے کبھی کوئی خطاب نہیں کرتا کہ بھائی تو قلم تو کہے گا تو جو لکھوائے گا وہ میں لکھوں گا، تبھی قلم سے مطالبہ نہیں کیا جاتا. کمپیوٹر سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والے سے مطالبہ. کمپیوٹر کہے گا کہ بھائی مجھ پہ تو ایف کا بٹن دباؤ گے تو میں ایف لے آؤں گا، جو دباؤ گے وہی آئے گا سامنے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. تو اس لیے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، فرشتے تو اللہ نے ان کو گرفت، اللہ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے فرشتے. تو اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ سارے اختیارات اسباب سے ہٹ کے صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، چاہے بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے دادا دربار ہو، چاہے بابا ہو، چاہے پہنچا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، سارے ایک جیسے عاجز ہونے میں. اس لیے جب بھی اپنے مسائل پیش کرو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. کوئی ہے ہی نہیں کچھ. اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ وہ اس عقیدے میں اور آپ سے بھی زیادہ پختہ ہوتے ہیں، اسی پر بزرگ بنتے ہیں. اور آج کل جو بدعتی بزرگوں میں کیا ہے کہ وہ اس عقیدے میں نہ خود پختہ ہے نہ آپ کو پختہ کرا رہے ہیں، تو ان کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. تو یہ آیت پھر رہ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میں نے نہیں کہا تھا. تو وہ عیسائیوں والی بات مجھے یاد دلائیں، اگلے بیان یہاں سے شروع کرنا ہے کہ عیسائی جو شرک کرتے ہیں، عیسائی حالانکہ بت پرست نہیں ہے مگر پھر بھی مشرک ہیں، تو وہ کون سا والا شرک تھا؟ وہ یہی والا شرک تھا، یہی والا. تو یہ والا شرک آج عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ بتوں کے سامنے جھکے تو کافر ہوں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا رسول اللہ مدد تو بھی وہی حکم ہے. آپ غوث اعظم کو کہیں یا غوث اعظم مدد تو بھی وہی حکم ہے. البتہ خود سے فتویٰ نہ لگائیں کسی پر. کسی کو دیکھ لے یا رسول اللہ مدد، فوراً آپ نے پورا بیان کیا یہ کافر ہے. کیونکہ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں اپنی بات کی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد جو کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ ہماری بات ہر، بلکہ اللہ ہمارا یہ پیغام وہاں تک پہنچائے گا، نبی تک، پھر نبی اللہ سے درخواست کریں گے، پھر اللہ یوں کام کر دے گا. گھما رہے ہیں باتوں کو. تو اس لیے کافر ہونے کے معاملے میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور مطلب ہو، تو مطلب کی وجہ سے جو ہے نا صریح لفظوں میں کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کوئی واضح لفظوں میں اسلام کا منکر نہ ہو. تو لیکن عقیدہ بہرحال یہ کیا ہے؟ کفری آئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات اکٹھے ہو گئے.
سر ڈھانپنے کا نماز میں حکم، سر پہ ٹوپی پہننا سنت ہے مسلم، ہمارے امام صاحب نماز کے وقت سب کو تلقین کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، مگر سنت تو ہے نا. آپ کو کیا جا کیا رہا ہے؟ بعض سنتیں ایسی ہیں جن میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، تو ایک ٹوپی رکھ لو سر پہ، کیا جا رہا ہے بھائی؟ بعض لوگ بھی جان بوجھ کر ڈھیٹ بنے رہتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنیں گے، تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ تھوڑی سی، اتنا سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہو تو ایک ٹوپی خود بھی پہن لو. کیا خیال ہے بھائی؟ انگوٹھی پہننا جس میں پتھر لگا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پتھر سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. پتھر کا تو مطلب ہوتا ہے جو نہ ہلے گا نہ کچھ بھی نہیں، وہ جگہ پر کھڑا رہے گا. اللہ نے پتھر دل سے تشبیہ دی ہے ان لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں کرتے، پتھروں سے تشبیہ دی ہے. تو وہ نیلے لگا لو پیلے لگا لو، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھے اور بڑے بڑے صحابہ اور اللہ والے بھی پہنتے تو کوئی بھی صحابی نہیں پہنتا تھا. حضرت آپ کے بیانات میں فائدہ اصلاح کی دنیا آپ اللہ تعالیٰ آمین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹائم کم ہے تو ذرا ساشے چل رہے ہیں. کمرشل بینک میں جاب کرنا حرام ہے، الیکٹریشین کی جاب جائز نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے. الیکٹریشین کی جاب یعنی کوئی آدمی کسی کمرشل بینک میں براہ راست سود میں ملوث نہ ہو، یعنی سود کے لکھت پڑھت میں. جیسے چوکیدار ہے، چوکیدار کا کام تو ساری رقموں کی حفاظت ہے، الیکٹریشین کا کام تو بجلی لگانا ہے وہاں پہ. تو یہ کام بینک میں جائز ہے یعنی اس میں ہمارے ہی علماء کی دو رائے ہیں. دارالعلوم کورنگی کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کام جائز ہے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ بجلی تو کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے نا، اب اس میں سودی کاروبار تو ان کا ذاتی عمل ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کام جائز ہے، مگر بینک جو آپ کو تنخواہ دے گا وہ اپنی انکم سے دے گا، اور بینک کی انکم کیا ہوتی ہے؟ سود. تو سود سے دے رہا ہے. وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سود سے دیتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب کی رقمیں اکٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں میں سے نکال کے دے دیتا ہے، خاص سود کی رقمیں الگ نہیں کرتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کرتا نہیں ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ تو اب یہ ٹیکنیکل اختلاف ہو گیا. دونوں علماء ہیں، دونوں طرف بڑے علماء، تو اس لیے کوئی بہت شدید مجبوری ہو کسی کو تو ان حضرات کی رائے پر جو نا ان کی رائے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، میری رائے کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید کے علماء کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. اب تک کی رپورٹ یہی ہے. چلو بھائی، خواب کی تعبیر کی کیا حقیقت ہے؟ خوابوں کی وہ ہے، کبھی کبھار اچھے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج کل جو آ رہے ہیں نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں لوگوں کو. آج کل پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. بازو میں جو نام لوگ کہتے ہیں وہ میری امی مر گئی ہیں مجھے خواب میں آ رہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی امی ہے تو خواب میں تو آئیں گی، وہ نہیں آ رہی تو پھر حیرانگی، کیونکہ جس کے ساتھ زندگی اتنی گزاری وہ مرنے کے بعد بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو مردہ خواب میں آنا یہ ہے، اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں آ رہا تو پھر حیران ہو 20 سال ہو گئے کبھی کوئی خواب میں ہی نہیں آئے. تو میرے تو یہ جواب ہوتے ہیں. کل کسی خاتون کا فون آیا، میرے ابا مجھے 3 دفعہ خواب میں آ چکے ہیں، مردے ہیں حالانکہ دنیا سے چلے گئے 3 دفعہ. میں نے کہا میرے ابا مجھے الحمدللہ 300 دفعہ آ چکے ہیں، مگر میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا. تو ایسے آپ کو 3 دفعہ آ گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ حیران ہوتے ہیں. ہم نے تو اتنی امیدیں لے کے انٹرنیٹ سے نمبر تلاش کیا تھا، کہاں کہاں سے گھوم کے اب ملا ہے، اور ایسے خوش ہوتے ہیں آپ واقعی مفتی طارق مسعود صاحب بات کر رہے ہیں. جی یقین نہیں آ رہا، کوئی اور تو نہیں ہے، ایڈمن تو نہیں ہے، آواز وہ نہیں لگ رہی جو بیان میں ہے. وہ ایسے اتنا یقین آ کے پھر کہتے ہیں حضرت ایک خواب کی تعبیر. بھائی خوابوں کی تعبیر میں نہیں بتاتا، پلیز کر کے پھر پوچھا تو یہ جواب ملا 3 دفعہ ہیں، ہمیں 300 دفعہ ہیں. ٹھیک ہے، عقیدت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی جاؤ. بازو میں جو نام کندواتے ہیں لکھواتے ہیں جائز نہیں ہے بھائی. توبہ کر لیے تو بس توبہ کر لی، اللہ قبول کرے گا. اب اس کی فیلنگ تو نہیں ہو سکتی نا، کھال کہاں سے ڈلوائیں گے گوشت لا کے اس میں، ختم. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت مسئلے وہ بتاتے خود ثابت کرتے ہیں قرآن حدیث سے، علماء سے سنا ہے کہ وہ فتنہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بالکل ملحد فتنہ کہنا بھی درست نہیں ہے اور بالکل برحق کہنا بھی درست نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک مناظرے کے علم میں بہت بڑی امت کی ایک رحمت ہے، ٹھیک ہے نا. مفتی نہیں ہے تو مفتی مسائل ان سے نہ پوچھا کرو، مسائل مفتیان کرام سے پوچھا کرو. لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ غلط مسئلہ بیان کرتے تو باقی صحیح باتیں بھی ان کی غلط ہیں، تو باقی صحیح باتیں تو صحیح مانو نا میرے بھائی. ہماری قوم جب کسی کی مخالفت کرتی ہے تو وہ اعتدال سے تجاوز. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر. کتنی ہندو لڑکیاں ہیں، کتنے ہندو مرد ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، سینکڑوں پادری ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس بیچارے کو اتنا تو عزت دو نا کہ تمہارے ہاتھ پہ اللہ نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اب 1-2 غلطیاں اگر ہو رہی ہیں، مسائل غلط ہے، بولے بھائی یہ مسائل نہ پوچھا کرو، مسئلے غلط بتا دیتے ہیں بیچارے. تو اس لیے کہ مفتی نہیں ہے تو مسائل کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کرو بھائی. مفتی صاحب والدہ غلطی ہونے کے باوجود اگر اپنے بیٹے سے بہو کو طلاق دینے کا کہتی ہے تو شریعت میں نہیں. اگر بہو کا قصور نہیں ہے پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. غیر مسلم کو اس کے تہوار پر کن الفاظ سے وش کرنا چاہیے؟ غیر مسلم کو وش نہیں کر سکتے اس کے تہوار پر، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ نہ بد کلامی کریں نہ اس کو وش کریں. کوئی کہیں پھنس جائیں تو تھوڑا بہت السلام علیکم اور بھائی خیریت، سنا ہے آج آپ لوگ کا کرسمس ہے، اچھا کہے گا ہاں میں نے بھی سنا، اچھا ہم نے بھی سنا ہے.
بس ایسے گول مول بات کر، کیونکہ انسان، مولوی لوگ تو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد میں، ان کو ان مسائل کا نہیں پتا ہوتا جو جس سے عوام گزر رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک رشتے دار ہے، وہ کیپٹن ہے مرچنٹ نیوی میں، وہ کہہ رہے ہیں کرسمس کے دن میں شپ میں تھا. اب شپ میں کہاں جاؤں گا میں، کیک کٹ رہا ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں، میں کہاں جاؤں، بہت برا محسوس ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم نے کچھ ان کو تھوڑا سا ایک الگ، پھر ہمارے پاس پیکیج ہے اس قسم کی پریشان لوگوں کے لیے، ایک الگ سے بھی ایک پیکیج ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں ظہر پڑے گا پھر وہ